اللہ جل شانہ کے قریب کرنے والے جو راستے ہیں، سب سے مختصر راستہ جو اللہ کے قریب کرتا ہے بندے کو، وہ اللہ کا ذکر ہے۔ تمام راستوں میں سب سے اقرب ترین راستہ جو اللہ کے قریب کر دے بندے کو، وہ اللہ کا ذکر ہے۔ جس کو اللہ کا ذکر نصیب ہو جائے تو یہ انتہائی خوش بختی اور خوش قسمتی ہے انسان کی۔ اور اللہ جل شانہ کا قرب مخلوقات کی طرح نہیں ہے، جسم اور جسمانیات کی طرح نہیں ہے۔ اللہ جل شانہ کا قرب ایسی چیز ہے کہ جو قرآن پاک کی آیات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں غور کرنے سے اس کا پتہ چلتا ہے۔ جس کو اللہ جل شانہ کا ذکر نصیب ہو جائے تو یہ ولایت کی بھی نشانی ہے۔ ویسے کسی ولی کو پہچاننا بہت زیادہ مشکل، لیکن جس کو اللہ کا ذکر نصیب ہو جائے اور آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ یہ شخص اللہ کا ذکر کر رہا ہے اس وقت یا نہیں، اس لیے کہتے ہیں کہ ولی کو پہچاننا بہت زیادہ مشکل ہے۔ اللہ جل شانہ کو پہچاننا سب سے زیادہ آسان، اللہ کو پہچاننا سب سے زیادہ آسان۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا کے اندر اللہ پاک نے انسان کو پیدا کیا، اگر یہ اپنی معرفت کو اللہ پاک مشکل بناتا تو پھر ہر شخص یہ عذر کر سکتا کہ یا اللہ میں تو نہیں پہچان سکتا۔ اللہ پاک نے اپنی معرفت کو تمام چیزوں میں سب سے زیادہ آسان بنا دیا۔ کسی چیز پہ بھی آپ کی نظر پڑے، اس سے آپ اللہ کی معرفت حاصل کر سکتے ہیں۔ نیچے زمین کی طرف دیکھیں، آپ کی نظر مٹی کے ڈیلے کے اوپر پڑے گی، پتھر کے اوپر پڑے گی، لکڑی کے اوپر پڑے گی، خشک تنکے کے اوپر پڑے گی۔ آپ اس میں غور و فکر کریں، آپ اللہ جل شانہ کی معرفت حاصل کر سکتے ہیں۔ پودے فصل کے اوپر پڑے گی، آپ اطراف میں دیکھیں، پہاڑوں کے اوپر، درختوں کے اوپر آپ کی نظر پڑے گی، آپ اللہ کی معرفت حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ اوپر دیکھیں، آپ کی نظر آسمان پہ پڑے گی، چاند سورج ستاروں کے اوپر پڑے گی، آپ اللہ جل شانہ کی معرفت حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ دریاؤں کو دیکھیں، آپ اللہ جل شانہ کو اور اپنے رب کو اور اپنے خالق و مالک کو اور دنیا کے خالق کو پہچان سکتے ہیں۔ آپ اپنے آپ پر نظر ڈالیں، کسی بھی وضو کے اوپر اللہ جل شانہ کو آپ آسانی سے پہچانیں گے۔ اللہ پاک نے اپنی معرفت کو سب سے آسان کر دیا ہے، اور پیغمبر کا پہچان اس کے بعد پیغمبر لوگوں کے سامنے آتا ہے، وہ اس قسم کے بیانات کرتا ہے کہ دوسرے لوگ اس سے پہلے نہیں کر سکتے۔ اس کے ہاتھ پر ایسے دعوی نبوت کے ساتھ ایسے اعمال، ایسے معجزات صادر ہوتے ہیں کہ جو دوسروں کے پاس نہیں۔ وہ گزشتہ واقعات کو ایسے حرف بحرف ٹھیک طور پہ بیان کرتا ہے کہ تاریخ غلطی کرتی ہے لیکن پیغمبر کا بیان غلطی نہیں کر سکتا۔ آپ اس کو پہچان سکتے ہیں۔ اس لیے کسی غیر پیغمبر کو، کسی دجال کو، کسی شیطان اور کذاب کو پیغمبر کہنے والے اور اس کے پیچھے چلنے والے، وہ دنیا کے اندر احمق ترین اور بدترین خلق ہیں کہ وہ اللہ کے پیغمبر اور غیر پیغمبر میں فرق نہیں کر سکتے۔ اور سب سے زیادہ مشکل پہچان کسی اللہ والے کی، اس لیے کہ آپ زیادہ سے زیادہ اس کی ظاہر کو دیکھیں گے، وہ آپ کے ساتھ بات کرے گا، اس کا تعلق اللہ کے ساتھ ہوگا۔ وہ کھیتی کے اندر مصروف ہوگا، اس کا تعلق اللہ کے ساتھ ہوگا۔ وہ کسی مشین کے سامنے کھڑا ہے، کارخانے میں ملازم ہے، وہ اللہ کا ولی ہوگا۔ وہ کشتی بان ہے، کشتی چلا رہا ہے، وہ اللہ کا ولی ہوگا۔ وہ ڈرائیور ہے، گاڑی چلا رہا ہے، وہ اللہ کا ولی ہوگا۔ اس کے لیے کسی مسجد کے کونے میں بیٹھ کر لوگوں کے سامنے
لاؤڈ اسپیکر کے سامنے بیٹھ کر لوگوں کے سامنے اللہ اللہ کرنا یہ اس کی نشانی نہیں ہے۔ محلے والے تعریف کریں گے کہ فلاں بڑا اچھا آدمی تھا، جب مر گیا اس لیے کہ مغرب سے لے کر عشاء تک وہ لاؤڈ اسپیکر کے اوپر اللہ اللہ کرتا تھا، فجر کی نماز کے بعد سورہ یاسین پڑھتا تھا۔ اللہ جل شانہ کی ولایت کی نشانی یہ نہیں ہے۔ اللہ جل شانہ کی ولایت جس کو نصیب ہو جائے اس کو پتہ چلتا ہے، اس کے ساتھ جو اللہ جل شانہ کا سلوک ہوتا ہے اس سے پتہ چلتا ہے، لیکن دوسرے لوگوں کو پہچان بہت زیادہ مشکل ہوتی۔ ہاں، آپ کسی شخص کے اتباع کرنے میں اس کے معاملات کو دیکھیں، اس کی ظاہر کو دیکھیں، اس کے پیچھے آپ چل سکتے ہیں۔ اگر وہ فاسق و فاجر ہے وہ آپ کا متبوع نہیں بن سکتا۔ اس لیے قرآن کریم میں جب مشرکین یہ کہتے کہ ہم اپنے آباء اور باپ دادوں کے پیچھے چلتے ہیں تو قرآن پاک نے یہی کہا، اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا اگرچہ ان کے باپ دادے عقل سے خالی تھے، ان میں عقل نہیں تھی، وہ گمراہوں کے راستے کے اوپر جا رہے تھے، تب بھی یہ ان کے پیچھے پڑے ہوئے تھے۔ تو کسی شخص کے پیچھے چلنا یہ اور چیز ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو معاشرے کے اندر ایمان اور اسلام کے لیے نشانی قرار نہیں دیا کہ آپ اس کے دل کو دیکھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو لشکر دے کر کافروں کے ساتھ لڑنے کے لیے بھیجا، باقی لوگ بھاگ گئے، ایک آدمی سامنے کھڑا رہ گیا، اس نے دور سے زبان کے اوپر وہ لفظ لے آیا جو مسلمان لاتے ہیں، یا اس نے لا الہ الا اللہ کہا اور یا اس نے السلام علیکم کہا جو تحیہ ہے مسلمانوں کا۔ ان صحابی نے پھر بھی اس کو نہیں چھوڑا، اس کو مارا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ سریہ گیا، کارگزاری سنائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بڑے ناراض ہوئے۔ صحابی سے پوچھا تم نے کیوں مارا؟ اس نے کہا جب اس نے کلمہ پڑھا اس نے یہ الفاظ کہے، پھر کیوں مارا؟ اس نے کہا یا رسول اللہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے اس نے یہ کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہل شققت قلبہ، تو نے اس کے سینے کو چیرا کیوں نہیں کہ اس کے دل میں ایمان ہے یا نہیں؟ تو اس کا مکلف نہیں تھا کہ اس کے دل میں بھی ایمان ہے، اس نے بظاہر کلمہ پڑھا بس، باقی کوئی ایسی چیز منافی بھی نہیں تھی۔ منافی چیز ہوتی ہے تو وہ الگ بات ہے۔ ایک شخص کہتا ہے میں کلمہ پڑھتا ہوں لیکن وہ قرآن کریم کو کوڑا کرکٹ کے ڈھیر کے اوپر ڈالتا ہے، اس کا کلمہ پڑھنا یہ اس کو نجات نہیں دے سکتا، یہ کافر ہے۔ ایک شخص کہتا ہے میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہتا ہوں لیکن وہ قرآن کے بارے میں کہتا ہے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ قرآن اصل قرآن نہیں ہے، وہ کافر ہے، مسلمان نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے ساتھ نشانی پائی گئی کفر کی۔ لیکن ایک شخص ایسا ہے کہ کفر کی کوئی نشانی نہیں ہے اور وہ کلمہ پڑھتا ہے، آپ کہتے ہیں کہ نہیں، تو اس پر مجبور نہیں کیا۔ میں عرض کر رہا تھا کہ تمام چیزوں کے اندر سب سے بڑی چیز وہ اللہ کا ذکر ہے۔ اللہ کا ذکر جس کو حاصل ہو جائے، لیکن ذکر کو پہچاننا چاہیے کہ ذکر ہے کیا چیز۔ اللہ جل شانہ کے ذکر کے بارے میں قرآن کریم میں آیات بہت زیادہ ہے، جگہ جگہ ذکر اللہ کا تذکرہ ہے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ آج کل لوگوں نے اس کو ایک عجیب چیز بنا رکھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں کثرت سے اللہ کا ذکر، قرآن کریم کی آیات میں آپ کو ایک آیت وہ آپ کے سامنے کہتا ہوں کہ ذکر کی سعادت اور ذکر سے اللہ جل شانہ کا قرب جو حاصل ہوتا ہے اس کے بارے میں ایک آیت میں تلاوت کرتا ہوں، باقی اگر ضمن آ گئی تو آ جائے گی، اور ایک حدیث بھی۔ قرآن کریم میں اللہ پاک کا ارشاد ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ اگر کوئی دوسری آیت نہ بھی ہوتی قرآن پاک میں تو یہ ایک ہی آیت ذکر کی فضیلت میں کافی ہوتی۔ اب تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کرتا ہوں۔ ہمیں اگر پتہ چلے کہ فرانک کرکٹ کا جو کھلاڑی ہے اس نے میرا تذکرہ کیا تھا، ساتھیوں میں کھلاڑیوں میں میرا تذکرہ کیا تھا، اس لیے کہ میری اس کے ساتھ دوستی ہے، وہ تذکرہ آپ کا
کسی اخبار میں آ جائے، ریڈیو میں آ جائے، ٹی وی میں آ جائے، اور بڑے خوش ہوتے ہیں، اور اس اخبار کا ٹکڑا بھی اپنے پاس رکھتے ہیں، موبائل کے اندر اس کی تصویر بھی لیتے ہیں، میرا تذکرہ اس نے کیا، اتنے خوش ہوتے ہیں۔ کرکٹ کا ایک کھلاڑی ہے، کرکٹر ہے، کسی وزیر نے، کسی جگہ، کسی قومی اسمبلی کے ممبر نے، صوبائی اسمبلی کے ممبر نے، یا کسی صدر اور وزیر اعظم نے آپ کا تذکرہ کیا، اس کو پوری زندگی کا فخر سمجھتا ہے، اس یادداشت کو اپنے پاس رکھتا ہے۔ لیکن اس کی طرف ہماری توجہ نہیں جاتی کہ تمام کائنات کا رب العالمین اور خالق کائنات اس شخص کا تذکرہ کرتا ہے جو اس کا ذکر کرتا ہے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ اللہ جل شانہ اس بندہ کو یاد کرتا ہے جو بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، اس سے بڑھ کر اس کے لیے اور فخر کیا ہے، اور سعادت مندی کیا ہے؟ اور اس کی وضاحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارک سے ہوتی ہے، اور وہ حدیث بھی بعض لوگ فوراً کہہ دیتے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے، یہ موضوع ہے، یہ من گڑت ہے، فلاں ہے۔ یہ حدیث شریف جو میں بیان کرتا ہوں ابھی، یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، دوسری کتابوں کے اندر تو ہے ہی، بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ اللہ پاک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، جس حدیث مبارک کے الفاظ کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف کرے اور وہ حدیث اللہ پاک سے نقل کرے، اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری اور مسلم کے اندر ہے، کہ اللہ جل شانہ ارشاد فرماتا ہے، انا عند ظن عبدی بی، انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوتا ہوں، میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوتا ہوں، جیسا وہ میرے ساتھ گمان رکھتا ہے۔ فَإِن ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي، اگر وہ مجھے تنہائی میں یاد کرتا ہے تو میں اس کو تنہائی میں یاد کرتا ہوں۔ وَإِن ذَكَرَنِي فِي مَلَئٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَئٍ خَيْرٍ مِّن مَلَئٍ، اور اگر وہ مجھے کسی مجلس میں یاد کرتا ہے تو میں اس سے بہتر مجلس میں اس کو یاد کرتا ہوں۔ یہ وہ قرآن پاک کی آیت، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ وَإِن ذَكَرَنِي فِي مَلَئٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَئٍ خَيْرٍ مِّن مَلَئٍ، اگر وہ مجھے کسی مجلس میں یاد کرتا ہے تو میں اس سے بہتر مجلس میں اس کو یاد کرتا ہوں۔ اور پھر آگے فرمایا، وَإِن تَقَرَّبَ إِلَيَّ شِبْرًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا، اگر وہ میرے ایک بالشت قریب آتا ہے تو میں ایک گز اس کے قریب ہوتا ہوں۔ وَإِن تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ بَاعًا، اور اگر وہ ایک گز میرے قریب آتا ہے تو میں ایک با اس کے قریب ہوتا ہوں۔ با اس کو کہتے ہیں گونگا تو کولا چھوائی دی گتی نہ سر نہ تردی سر پور۔ اب اللہ جل شانہ کی مراد با سے کیا ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے۔ اللہ جل شانہ کی مراد اس گز سے کیا ہے جو اللہ قریب آتا ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے۔ ہمارا گز تو ہمیں معلوم ہے، لیکن اللہ جل شانہ کا گز کیا ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے۔ تو فرمایا کہ میں اس کے، آپ دیکھیں اس کو تصور کریں کہ ایک انتہائی پیارا بچہ اپنے ماں باپ کو اگر وہ چلنے پھرنے کے قابل ہوتا ہے اور چلنے کی کوشش کرتا ہے اور قدم اٹھاتا ہے تو جیسے ہی وہ ایک قدم پہلی بار اٹھاتا ہے مخ کے بدینیا گانو خواگم تقسیم مولوی زمان وسے ہو گرزی دو نوسیم قدم واغشت، وہ جب ایک قدم آتا ہے تو فوراً ماں دادی گھر کے اندر جو اس کو پیار کرتا ہے وہ اس کی طرف دوڑتے ہیں اور اس کو اٹھاتے ہیں اور خوشی کا اظہار کرتے ہیں، معشوم قدم واغشت، قدم واغشت۔ اب اللہ جل شانہ کتنا خوش ہوتا ہے، یہ منظر اللہ پاک نے یہاں پر بیان کیا ہے۔ من تقرب ان تقرب الی شبرا تقربت الیہ ذراعا وان تقرب الی ذراعا تقربت الیہ باعا،
اور اگر وہ 1 گز میرے قریب آتا ہے تو میں 1 با اس کے قریب ہوتا ہوں. ومن اتانی یمشی اتیتہ ہرولا، اور اگر وہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑتا ہوں. اگر وہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑتا ہوں. ہرولتن باب دحرجہ سے، یہ اس دوڑنے کو کہتے ہیں کہ جس میں آدمی کو اپنے اوپر نظر نہ ہو کہ میری کپڑوں کا کیا ہے، میری کرتے کا کیا ہے، میری قمیص کا کیا ہے، میری چادر کا کیا ہے، میری چادر گر گئی ہے، بلکہ وہ فوراً دوڑتا ہے. اس کو کہتے ہیں ہرولا. عربی زبان بڑی وسیع ہے، اس کے اندر مختلف نام. اس کا مطلب یہ ہے کہ دل کی نظریں جس انسان کی اس چیز کی طرف لگی ہو، جس کی طرف بھاگتا ہے، اپنے آپ پر نظر نہ ہو، اس کو کہتے ہیں ہرولا. اب اللہ جل شانہ تو انسانوں کی طرح نہیں ہے، وہ مخلوق سے منزہ ہے، پاک ہے. یہ لفظ اس لیے استعمال کیا گیا ہے کہ ہماری سمجھ میں اس کے بغیر آتا نہیں. ومن اتانی یمشی اتیتہ ہرولا، جب میری طرف وہ چل کے آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑتا ہوں، میں اس کی طرف دوڑتا ہوں. اس لیے حضرت موسی علیہ السلام کی قوم کو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ شہر کے اندر داخل ہو جاؤ، یہاں پر دشمن ہے، اس کے ساتھ لڑو. اور پھر جو نیک آدمی تھے موسی علیہ السلام کے اس میں جماعت میں، قوم میں، انہوں نے کہا کہ تم داخل ہو جاؤ، پھر دیکھو فتح تمہاری قدموں میں ہے. یہ نتیجہ مرتب کرنا، انسان کی معمولی حرکت پر بہت بڑا نتیجہ مرتب کرنا، یہ اللہ جل شانہ کا فضل ہے، رحمت ہے. یہ سب اللہ ہی کرتا ہے. انسان کی حرکت کو اللہ جل شانہ دیکھتا ہے، یہ کرتا کیا ہے. بنی اسرائیل یوں بیٹھے کہ نہیں، اذهب انت وربك فقاتلا اننا هنا قاعدون، ہم تو جائیں گے نہیں، یہاں سے ہلیں گے نہیں، آپ جائیے اور آپ کا پروردگار جائیے، آپ لڑے بنی اسرائیل سے، ہم یہاں بیٹھے انتظار کریں گے. جانے کا نام ہی نہیں لیا، اس لیے فتح نہیں ہوئی، اور مسلسل اس کے اندر 40 سال تک پھرتے رہے. انسان کوشش کرے، قدم اٹھائے. تو بہرحال اس حدیث مبارک میں جو پیار ہے وہ آپ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں. یہ ایک حدیث مبارک بھی ذکر کی فضیلت کے لیے کافی. تو اللہ جل شانہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے. پھر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے عبادات انسان کے اوپر بعض واجب کی ہیں اور بعض مستحب ہیں. واجب کا مطلب یہ ہے کہ اس کے چھوڑنا گناہ ہے، اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. اور واجب فرض کو بھی شامل ہے حدیث اور قرآن کی اصطلاح میں. اور بعض مستحب ہے، اور مستحب سنت اور مستحب سب کو شامل ہے حدیث اور قرآن کی اصطلاح میں. تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ عبادات بعض واجب ہیں، بعض مستحب ہیں. واجب عبادت کے چھوڑنے پر اس کے عذر کی وجہ سے اس کو چھوڑا جا سکتا ہے، اور اس میں رخصت کی گنجائش بھی ہے. وہ بعض اوقات ہیں، بعض اوقات میں نہیں ہیں، بعض زمانوں میں ہیں، بعض زمانوں میں نہیں. ابھی آپ روزے کی حالت میں، رمضان المبارک کے مہینے میں یہ روزہ فرض ہے، غیر رمضان میں فرض نہیں ہے. نماز کے اوقات میں فرض نماز کے اوقات ہیں. آپ ظہر کی نماز مغرب کے بعد نہیں پڑھ سکتے، وہ وقتی نماز نہیں ہے. اور بعض اوقات ایسے ہیں کہ آپ اس میں کوئی نماز نہیں پڑھ سکتے، نہ فرض اور نہ نفل. سورج طلوع ہوتے وقت، جب سورج نصف النہار پہ سر پہ آ کر کھڑا ہو جائے، اور سورج غروب ہوتے وقت. تو وہ فرماتے ہیں کہ ذکر ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کے عذر ترک میں، چھوڑنے میں کوئی عذر مقبول نہیں، کوئی عذر مقبول نہیں. بعض جگہ فرض ہے، بعض جگہ مستحب ہے، لیکن عذر نہیں. اس لیے کہ ذکر آدمی ہر وقت کر سکتا ہے، رات کو کر سکتا ہے، دن کو کر سکتا ہے، فقر میں کر سکتا ہے، غنا میں کر سکتا ہے، فقیر ہے کر سکتا ہے، مالدار ہے کر سکتا ہے، لنگڑا لولا ہے کر سکتا ہے، صحت یاب ہے کر سکتا ہے، بیمار ہے کر سکتا ہے، تندرست ہے کر سکتا ہے. اور رات کو کر سکتا ہے، دن کو کر سکتا ہے، کھڑے ہو کر کر سکتا ہے، بیٹھ کر کر سکتا ہے. قرآن کریم میں اللہ پاک کا ارشاد ہے
فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ، جب تم نماز مکمل کرو تو پھر اللہ کا ذکر کیا کرو. فَاذْكُرُوا اللَّهَ، اللہ کا ذکر کیا کرو، کرتے رہا کرو، کوئی مسلسل، قیاماً کھڑے کھڑے، وقعوداً بیٹھے بیٹھے، وعلی جنوبکم اور لیٹے لیٹے. اس میں تمام حالتوں کی طرف اشارہ ہے. ہر حالت کے اندر اللہ جل شانہ کا ذکر. نماز سے جب فارغ ہو جاؤ، اس سے یہ بھی معلوم، بعض لوگ کہتے ہیں کہ ذکر نماز ذکر ہے اور ذکر نہیں ہے، وہ غلط کہتے ہیں. اس لیے کہ اس حدیث کے اندر اس آیت کریمہ کے اندر بالکل تغایر ہے. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ، جب تم نماز کو مکمل کر چکو تو ذکر تو ختم ہوا. فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ، پھر فرمایا کہ پھر اللہ کا ذکر کرو کھڑے بیٹھے اور لیٹے. تو وہ نماز تو ختم ہو چکی ہے. اس سے مراد اگر نماز ہے تو پھر اس کا مطلب کیا ہے؟ تو اللہ جل شانہ کا، اس لیے مجاہد رحمہ اللہ جو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے شاگرد ہیں، عبداللہ ابن عمر کے شاگرد ہیں اور مفسر قرآن ہیں، وہ قرآن کریم کی اس آیت کریمہ کے تفسیر کے اندر فرماتے ہیں، جس میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کا ذکر کثرت سے کرو، اللہ کا ذکر کثرت سے کرو. اور ذکرا کثیرا کا مطلب یہ ہے کہ ہر حال میں ہو، کسی بھی حال میں آپ بغیر ذکر کے نہ ہو. یہ کثرت ذکر ہے. آپ مسجد میں ہیں ذکر، بازار میں ہے اللہ کا ذکر، عبادت میں ہے اللہ کا ذکر، معاملات میں ہے اللہ کا ذکر، ملازمت اور دفتر میں ہے اللہ کا ذکر، تنہائی کے اندر ہیں اللہ کا ذکر کرتے ہیں، کسی سے بات کرتے ہیں تب بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں، بیمار ہے بستر کے اوپر لیٹے ہوئے اللہ کا ذکر، آنکھیں ہیں بینائی ہیں تب بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں، آنکھیں نہیں ہیں تب بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں، پورے جسم کے اندر کیڑے پڑ گئے تب بھی اللہ جل شانہ کے ذکر میں مشغول ہے. اس وقت کوئی عذر نہیں ہے اس کی، یا واجب ہے یا مستحب ہے، لیکن اللہ جل شانہ کا ذکر ہے. اور اللہ جل شانہ کا ذکر مختلف صورتیں ہیں اس کی، اس میں درجات ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر زبان سے اللہ کا ذکر ہو اور دل میں نہ ہو تو یہ ذکر نہیں ہوتا. اور اس کے اندر فارسی کا ایک شعر بھی ہے، آپ حضرات نے بھی سنا ہوگا، برزما تسبیح و در دل گاؤ خر، ای چنی تسبیح کے دارد اثر. برزما تسبیح و در دل گاؤ خر، زبان پر اللہ کا ذکر ہے اور دل کے اندر جو ہے وہ جانور ہے، گاؤ خر، گائے، گدا، بھینس، کھیتی، ملازمت، کاروبار، دل کے اندر یہ ہے. ای چنی تسبیح کے دارد اثر، اس قسم کا ذکر کیا فائدہ اس میں ہو؟ یہ کسی نے شعر کہا ہے، بعض لوگ اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں، تو یہ قرآن پاک کا نص تو نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک تو نہیں ہے، قرآن کریم کی آیت بھی نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی نہیں، اس پر امت کا اجماع بھی نہیں، کسی امام نے قیاس سے بھی اس کو ثابت نہیں کیا، ادلہ شریعہ میں کسی دلیل سے یہ ثابت نہیں ہے، کسی شاعر کا قول ہے اور یہ بھی معلوم نہیں کہ وہ شاعر کون ہے. اس لیے جو حضرات صوفیاء ہیں، اہل علم ہیں، وہ یہ کہتے ہیں اس کے مقابلے میں کہ برزباں تسبیح و در دل گاؤ خر، ای چنی تسبیح ہم دارد اثر. دل کے اوپر اللہ کا ذکر ہو، زبان کے اوپر اللہ کا ذکر ہو اور دل میں دنیا کی چیزیں ہوں، اس قسم کی تسبیح آدمی کرے تو اس کا بھی اثر ہوتا ہے، اس کا بھی اثر ہوتا ہے. آپ کہتے ہیں اللہ 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 اور آپ کے دل کے اندر کچھ اور ہو، ایک وقت ایسا آئے گا کہ اللہ اللہ کرتے 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 اس کا اثر آپ کے دل کے اوپر پڑ جائے گا، آپ کے دل سے وہ گن نکل جائے گا. اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ جب آپ کا دل پاک اور صاف ہے تب اللہ کا ذکر کریں، اگر دل کے اندر گن ہے تو اللہ کا ذکر نہ کریں. اللہ کا ذکر تو ہے ہی اس لیے کہ اس سے دل کا زنگ دور ہوتا ہے، دل کی سختی دور ہوتی ہے، دل کا ٹیڑھا پن اور زیغ اور کجی وہ ختم ہو جاتی. خانہ کعبہ کوئی جاتا ہے گناہگار ہے، وہ اس لیے جاتا ہے کہ میں وہاں جا کر توبہ طائب ہو جاؤں، اللہ کے سامنے رو دوں. نیک مجلس میں کوئی آتا ہے وہ پاک و صاف ہو کے نہیں آتا،
وہ ہم جیسے گناہوں سے آلودہ شخص اس مجلس میں آتا ہے تاکہ میں جاؤں اور نیک لوگ بیٹھے ہیں ان کی مبارک مجلس میں بیٹھوں، شاید ان کا اثر میرے اوپر ہو جائے، جس طرح اللہ پاک نے ان پر فضل فرمایا میرے اوپر بھی فضل فرما دے، مجھے بھی اللہ پاک پاک کر دے، میرا ظاہر بھی پاک ہو جائے، میرا باطن بھی پاک ہو جائے۔ اس لیے ذکر کا پہلا درجہ یہ ہے کہ ذکر ہو غفلت کے ساتھ، اس ذکر کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اگر آپ کی نماز میں خشوع نہیں ہے تو آپ اپنی نماز میں خشوع پیدا کریں، لیکن خشوع نہ ہونے کی وجہ سے نماز کو نہ چھوڑیں۔ اگر آپ قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں اور آپ غنہ اور مد کا خیال نہیں کرتے، آپ کی تلاوت قرآن پاک کی تجوید کے اصولوں کے موافق نہیں ہے، تو آپ قرآن پاک کی تلاوت کو نہ چھوڑیں، بلکہ قرآن کریم کی تلاوت کرتے رہیں اور تجوید کے موافق پڑھنے کی کوشش کریں۔ ورتل القرآن ترتیلا۔ آپ کوئی نیک عمل کرتے ہیں، اس میں غفلت ہے، اس غفلت کو دور کرنے کی کوشش کریں، لیکن غفلت کی وجہ سے آپ بالکل ہی اس عمل کو ترک کر دیں اور چھوڑ دیں، اس طریقے سے نہ کریں۔ تو ایک ہے یہ ذکر، یہ بھی ذکر ہے، اس کا بھی فائدہ ہے۔ دوسرا ذکر یہ ہے کہ ذکر بیداری ہو، آدمی کو یہ پتہ چلے کہ میں ذکر کر رہا ہوں۔ مثلا میں لا الہ الا اللہ پڑھتا ہوں، پہلے شخص کو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ میں لا الہ الا اللہ پڑھتا ہوں، اس لیے کہ اس کی توجہ کسی اور طرف تھی۔ اب وہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، لیکن اس کو اتنا علم ہے کہ میں لا الہ الا اللہ پڑھتا ہوں، یہ بیداری کا ذکر ہے۔ جب انسان غفلت سے ذکر کرتا ہے تو شدہ وہ بیداری کی ذکر کی طرف جاتا ہے، پھر بیداری کے ذکر کرتے کرتے اس سے آگے ایک اور درجہ ہے جس کو ذکر حضوری کہتے ہیں۔ اور ذکر حضوری وہ ہے کہ پہلے تو اس کو یہ پتہ تھا لا الہ الا اللہ میں پڑھتا ہوں، لیکن اب جب لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے تو یہ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے دیکھتا ہے کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، یا یہ اس کے ذہن میں آتا ہے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، اور یا یہ کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے۔ اس کو کہتے ہیں ذکر حضوری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارک میں یہ بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جبریل نے پوچھا مل احسان یا رسول اللہ، بخاری شریف کے اندر حدیث ہے، دوسری کتابوں میں ہے، آپ نے ارشاد فرمایا الاحسان ان تعبد ربک کانک تراہ فان لم تکن تراہ فانہ یراک۔ احسان یہ ہے کہ آپ اپنے رب کی بندگی کریں، بندگی نماز بھی ہے، بندگی ذکر بھی ہے، کہ آپ اپنے رب کو دیکھتے ہیں، اور اگر آپ اس کو دیکھتے نہیں ہیں تو وہ تو آپ کو دیکھ رہا ہے، یہ تصور کریں کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے یا میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں۔ یہ ذکر حضوری ہے۔ کسی بھی عمل، ذکر ہو، قرآن کریم کی تلاوت ہو، اور اللہ جل شانہ کے لیے نماز پڑھنا ہو، کوئی بھی نیک عمل ہو، آپ اس کو کریں، تو یہ درجہ پھر تیسرا درجہ ہے۔ ایک ذکر ہے غفلت کے ساتھ، ایک ذکر ہے بیداری کے ساتھ، ایک ذکر ہے ذکر حضوری، پھر ایک چوتھا درجہ ہے ذکر کا۔ وہ ذکر وہ ہے کہ جس کے اندر آدمی ما سوی اللہ سے بالکل غافل ہو جائے، اللہ کے سوا سے بالکل غافل ہو جائے۔ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، اس کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ میں لا الہ میں کون ہوں، اور یہ دنیا ہے، میں کہاں پر بیٹھا ہوں، مسجد میں ہوں یا کسی اور جگہ ہوں، اس کی نظر صرف اور صرف اللہ کے اوپر ہے۔ یہ ذکر عارفین کو نصیب ہوتی ہے، اللہ والوں کو۔ پھر اس وقت انسان کی حالت یہ ہوتی ہے کہ اس کا سارا جسم وہ اللہ جل شانہ کے مرضی کے مطابق چلتا ہے، اس کی آنکھیں اللہ کے مرضی کے مطابق استعمال ہوتی ہیں، اس کے کان اللہ کی مرضی اور خوشنودی کے مطابق سنتے ہیں، اس کی زبان اللہ کی مرضی کے مطابق اس کی زبان بولتی ہے، اس کے ہاتھ اللہ کی مرضی اور خوشنودی کی جگہوں کی طرف آگے بڑھتے ہیں، اس کے پیر اللہ کی رضا اور خوشنودی کے اعمال میں اٹھتے ہیں، اس کا اٹک بیٹک ایسی جگہوں میں ہوتا ہے، ایسے انداز پہ ہوتا ہے کہ جس سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ اور یہ بھی حدیث مبارک کے اندر ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ آدمی جس طریقے سے فرائض کے ذریعے سے میرے قریب ہوتا ہے کسی اور چیز سے اس طرح نہیں، اور پھر جب وہ نوافل پڑھتا ہے
پھر جب وہ نوافل پڑھتا ہے تو نوافل پڑھتے 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 پھر میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جو مجھ سے دیکھتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں مجھ سے سنتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں مجھ سے کسی چیز کو پکڑتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے الیاذ باللہ کہ اللہ جل شانہ کسی بندے میں حلول کرتا ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اعضاء میری مرضی کے خلاف اٹھتے ہی نہیں، استعمال ہی نہیں ہوتے، میری مرضی کے مطابق استعمال۔ حرام کا بھی ہے اور حلال کا مال بھی ہے، یہ حلال کی طرف جاتا ہے اور حرام کی طرف نہیں جاتا۔ حلال کا دیکھنا بھی ہے اور حرام کا دیکھنا بھی ہے، اس کی نظر حلال کے اوپر پڑتی ہے، حرام کے اوپر نہیں پڑتی، اور اس کو کہتے ہیں صاحب نسبت، کہ جس نے اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی کے اندر بالکل کھپایا ہو، بالکل ختم کر دیا۔ اس کی مرضی ہوتی ہے لیکن وہ مرضی ایسی ہوتی ہے کہ جب اللہ کی نہیں ہوتی تو اس کی بھی مرضی نہیں ہوتی، اور جو اس کی مرضی ہوتی ہے وہ اللہ کی بھی مرضی ہوتی، اور یہ بھی حدیث سے ثابت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ صحابہ کرام چندہ لے کر آ رہے تھے، حضرت عثمان بن عفان ذو النورین رضی اللہ عنہ چندہ لے کر آئے، اتنا چندہ لے کر آئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جولی میں وہ دنانیر پڑے ہوئے تھے، اونٹ الگ تھے، ان کے اوپر لدا ہوا سامان الگ تھا، اسلحہ الگ تھا، اور جو دراہم اور دینار لے کر آئے وہ الگ تھے، ڈیر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں ہاتھ ڈال کر یوں اس کو اٹھا کر پھر پھینکتے تھے اور فرماتے ما اضر علی عثمان ما عمل بعد اليوم، ما اضر علی عثمان ما عمل بعد اليوم، آج کے بعد عثمان جو بھی عمل کرے اس کو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ ہم چونکہ نہ سمجھ ہے، نادان ہے، ہماری سمجھ میں باتیں آتی نہیں ہے اور ہمارا ذہن آلودہ اور گندا ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ عثمان چاہے شراب پیے، چاہے چوری کرے، چاہے ڈکیتی کرے، چاہے زنا کرے، کوئی نقصان نہیں ہے، ہمارے ذہن میں یہی آتا ہے، لیکن یہ گندی سوچ ہے اور یہ ناقص سوچ ہے۔ اصل میں مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تھا کہ عثمان اس چندہ دیتے وقت وہ اس مقام کے اوپر پہنچ گیا ہے کہ اس کے ہاتھ پاؤں سے وہ عمل صادر ہی نہیں ہوتا جس سے اللہ ناراض ہو جائے۔ یہ وہ چیز ہے کہ جب بندے کو نصیب ہوتی ہے، اللہ جل شانہ کی مرضی میں اپنی مرضی کو کھپا دیتا ہے۔ تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ ذکر کسی بھی حال میں انسان کا چھوٹنا نہیں چاہیے۔ ایک آدمی ہے جو زبان سے بھی ذکر کرتا ہے اور دل سے بھی ذکر کرتا ہے، اعضاء سے بھی ذکر کرتا ہے۔ نماز پڑھتے ہیں، آپ نماز پڑھتے ہیں تو سر سے لے کر پیروں تک آپ اللہ کے ذکر میں لگے ہوئے ہیں۔ اگر دل کسی اور طرف ہے تو دل ذکر میں نہیں ہے۔ آپ اپنے نماز کے اندر خشوع پیدا کریں۔ اس لیے قرآن کریم کی ابتدا مومنین کی صفات جہاں پر 18ویں پارے میں ذکر ہیں، سب سے پہلے جو صفت مومنوں کا ذکر کیا اللہ پاک نے وہ خشوع ہے۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، مومن کامیاب ہے جن کی نماز میں خشوع ہے، ان کے دل وہ اللہ کی طرف متوجہ۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ اس پر رو رہے تھے، لوگوں نے پوچھا صحابہ کرام کا زمانہ ہے، آپ کیوں روتے؟ تابعین زیادہ ہیں، صحابہ خال ہیں، کم تھے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ خشوع نہیں رہا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا۔ جب خشوع نکل جاتا ہے تو آہستہ آہستہ دوسری چیزیں پھر ختم ہو جاتی۔ دل بھی ہو، زبان بھی ہو، اعضاء بھی ہو، سب سے اعلیٰ ذکر یہ ہے کہ انسان سارے جسم سے اللہ کی ذکر کرے۔ اس میں زبان کا اپنا کردار ہے، دل کا اپنا کردار ہے، اعضاء کا اپنا کردار ہے۔ آپ نماز میں کھڑے ہیں اور قیام کی حالت میں ہاتھ یوں باندھے ہیں، یہ ہاتھ اللہ کے ذکر میں مشغول ہے۔ آپ رکوع میں ہیں اور رکوع میں گھٹنوں کے اوپر ہاتھ رکھے ہیں، یہ ہاتھ اللہ کے ذکر میں مشغول ہے۔ آپ رکوع میں ہیں لیکن آپ ہاتھ پیچھے کی طرف باندھے ہوئے ہیں، اب یہ نماز ہے لیکن یہ ہاتھوں کی نماز نہیں ہے۔ آپ کے ہاتھ نماز نہیں پڑھ رہے اور آپ کے ہاتھ اللہ کے ذکر میں نہیں ہے، اس لیے کہ ہاتھ کا جو وظیفہ ہے رکوع کی حالت میں، اس حالت میں آپ نہیں۔ اب میری بات کو سمجھ گئے ہوں گے۔ اگر آدمی
پورے جسم سے ذکر نہیں کر سکتا تو زبان سے تو کر سکتا، اس لیے فرمایا فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ۔ اور اگر آدمی زبان سے ذکر نہیں کر سکتا، زبان میں کیڑے پڑ گئے ہیں، یا زبان میں کسی سے باتیں کر رہا ہے، یا زبان سے کچھ بول رہا ہے اور اس کا دل اللہ کی طرف متوجہ ہے، تو یہ شخص دل سے اللہ کا ذکر کر رہا ہے۔ ہاتھ پاؤں مشین کے ساتھ چل رہے ہیں لیکن دل اور زبان دونوں فارغ ہیں، ابھی اللہ کے ذکر میں لگنے چاہیے۔ زبان اگر کسی بات میں گویا ہے، کوئی بیان کر رہا ہے، بات کر رہا ہے، ضروری بات کر رہا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ اس کا دل اللہ جل شانہ کے ذکر میں لگنا چاہیے۔ اس لیے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ذکر نہ کرنے میں کوئی عذر مسموع نہیں۔ اگر آدمی عذر کرے کہ میں فارغ نہیں تھا، یہ غلط بول رہا ہے۔ آپ کی زبان اگر فارغ نہیں ہے تو آپ کا دل تو فارغ ہے، آپ دل کو اللہ کی طرف متوجہ کر سکتے ہیں۔ تو بہرحال یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اس میں نماز، قرآن پاک کی تلاوت، روزہ ہے۔ اب صبح جب آپ نے نیت کی تو سارا دن اللہ کے لیے آپ کھانے پینے سے رہ گئے، یہ پورا دن اللہ کا ذکر چل رہا ہے۔ اور اگر آپ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہیں تو آپ کی زبان اللہ کے ذکر میں مشغول ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ 4 چیزیں کثرت سے رمضان میں آپ لوگ کہیں، 4 چیزوں سے آپ کا واسطہ بہت زیادہ ہونا چاہیے۔ ایک استغفار، ایک لا الہ الا اللہ۔ استغفار کی ہمیں ضرورت ہے، اس لیے کہ ہم سے گناہ ہوتے ہیں، تو اللہ پاک سے اپنی گناہوں کی مغفرت مانگے، استغفار کثرت سے ہو۔ استغفار کا مطلب یہ نہیں ہے استغفار 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 استغفار۔ بعض لوگ استغفار پڑھتے ہیں، لفظ بھی غلط پڑھتے ہیں، اور بعض لوگ استغفار پڑھتے ہیں، یہ بھی استغفار نہیں پڑھتا۔ استغفر اللہ یہ استغفار کا مختصر صیغہ ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ یہ اس سے طویل ہے۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ یہ اس سے طویل ہے، لیکن یہ بھی زبان سے استغفار ہے، اور استغفار حقیقتاً وہ ہے کہ جس کا تعلق دل اور زبان دونوں سے ہو۔ اور دل اور زبان دونوں سے جس استغفار کا تعلق ہے وہ یہ ہے کہ دل کے اندر پشیمانی ہوں کہ یا اللہ مجھ سے گناہ ہوئے، مجھے معاف فرما۔ اگر الفاظ یہی ہو جو احادیث کے اندر وارد ہیں اور دل کے اندر پشیمانی کا اظہار ہو، آئندہ گناہ کے نہ کرنے کا عزم ہو، تو یہ حقیقی استغفار یہ ہے۔ اور اگر زبان کے اوپر استغفار ہو تو یہ مناجات ہیں یا دعا ہے، حقیقی استغفار یہ نہیں، اور بہرحال اس پہ بھی اجر ملتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک اللہ کا ذکر لا الہ الا اللہ، ایک استغفار، اور 2 چیزیں ایسی ہیں جس کو انسان کی ضرورت ہے، ہم سب اس کے محتاج ہیں، ایک جہنم سے دوری اور ایک جنت میں جانا۔ تو اللہ تعالیٰ سے جنت مانگا کریں اور جہنم سے بچنا یہ اللہ تعالیٰ سے مانگے۔ اس کے مختصر الفاظ عربی میں یہ ہے اللہم انی اسألک الجنہ واعوذ بک من النار۔ اللہم انی اسألک الجنہ، یا اللہ میں آپ سے جنت کا سوال کرتا ہوں، واعوذ بک من النار اور جہنم سے آپ کی پناہ میں آتا ہوں، اور لا الہ الا اللہ اور استغفر اللہ۔ تو بہرحال انسان کی عادت یہ ہونی چاہیے، پہلے مشکل ہوتا ہے لیکن آہستہ آہستہ پھر آدمی کی عادت بن جاتی ہے۔ آپ اگر اللہ کا ذکر اپنی جسم کو عادت ڈلوائیں تو آپ کسی بھی کام کے اندر مشغول ہوں، آپ اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں، زبان سے ہو، دل سے ہو، اعضاء سے ہو۔